جی ابراہیم بھائی. اوکے صحیح ہے. اچھا مجھے اگر اوکے ایک کو ہوسٹ کی کنٹرولز مل جائیں تو میں اپنا اسکرین شیئر کر سکوں گا انشاءاللہ. عائشہ پوسٹ بنا دیں گے. مجھے جی آئی سی آئی گاٹ, مجھے سیٹنگز مل گئی ہیں ہوسٹ کی. اور اوکے مومنٹ ہیئر. السلام علیکم. میں اگر آپ اپنا تھوڑا سا ہمیں جرنی کا تھوڑا سا بتا دیں, کیسے آپ کو انسپائر ہوئے اور کیسے یہ سارا رہا, تو وہ ذرا ہمیں بھی تھوڑی انسپریشن بھی مل جائے گی انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ. تو سب سے پہلے میں ایک اپنی ایک مختصر سی جو ہے انٹروڈکشن میں کرا دیتا ہوں, تعارف کرا دیتا ہوں. میرا نام ابراہیم علی ہے اور میں پچھلے کئی سالوں سے الحمدللہ تقریباً 17واں سال ہے, 17th ایئر ہے, میں عربک لینگویج پڑھا رہا ہوں. اور جو ہے میں بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں, بڑوں کو بھی پڑھاتا ہوں, اور الحمدللہ ڈفرینٹ مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو پڑھانے کا, ڈفرینٹ گلوبل بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو پڑھانے کا مجھے ایکسپیرئنس ہوا ہے. اور میری اپنی جو عربک ایجوکیشن ہے وہ فارملی جو ہوئی تھی وہ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ سعودی عربیہ سے میں نے عربک کا کورس کیا تھا. اور اس سے پہلے جو ہے ایز کڈز ہم لوگ ہمیشہ جو ہے ہمارے گھر پہ بات ہوتی تھی قرآن کی سمجھنے کی اہمیت پہ. قرآن سمجھ میں آنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے ساتھ براہ راست رابطہ صرف قرآن ہی ہے, تو اس کو سمجھنا, اور وہ عربی زبان میں ہے. تو ان our teen years جب ہم لوگ میرے خیال سے 13 سال یا 14 سال کے تھے, ہم نے ایک بطور فیملی ایک کورس ہم نے جوائن کیا کراچی میں ایک انسٹیٹیوٹ میں, وہ منعقد ہو رہا تھا ERI کے نام سے. تو وہاں پہ کسی ٹیچر نے وہ کورس شروع کیا اور ہم بہت ایکسائٹیڈ تھے, میں, میرے بھائی بہن. اور پہلی کلاس کافی اچھی گزری, دوسری کلاس, پھر تیسری چوتھی کلاس میں نا ہمیں ہمارے ٹیچرز نے چیزیں میمورائز کرانا شروع کی کہ فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتما. میری جو تھی مجھے سیکھنے کا بڑا شوق تھا, لیکن میموری میری اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کہ میں چیزیں بغیر سمجھے رٹ سکوں. تو میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں بس یاد کر لو, بعد میں سمجھ میں آ جائے گا. تو میں نے کوشش کی, مجھ سے ہو نہیں پایا. پھر ایک دن انہوں نے کہا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا انت انتم انتم انتی انتم انتن اینڈ سو آن. تو مجھے امبیرسمنٹ فیل ہوئی کہ جب سب کی باری آتی ہے ان میں سے میں سب کے سامنے سنا نہیں پاتا, تو آئی کوئٹ لرننگ عربک. اور پھر میں نے سوچا کہ یا تو عربی سیکھنا ضروری نہیں ہے, اور اگر ضروری ہے تو یہ والی ٹیکنیک جو ہے میرے لیے مؤثر نہیں ہے, شاید کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہو اس سے. پھر ہم نے کہیں اور کورس جوائن کیا, وہاں سے بھی جو ہے اسی گرامیٹیکل اپروچ سے عربی سکھائی جا رہی تھی. اور میرے ذہن میں سوال یہ ہوتا تھا کہ ہم نے اپنی زبان سیکھنے کے لیے, اپنی مادری زبان سیکھنے کے لیے کبھی بھی گھر پہ ہم نے گرامر, تھیوریٹیکل گرامر کی ہم نے بات بھی نہیں کی, نہ ہمارے پیرنٹس نے بات کی کہ جی اسم کیا ہوتا ہے, فعل کیا ہوتا ہے, یا پارٹس آف اسپیچ کیا ہوتے ہیں, یا سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کیا ہوتا ہے. رادر ہم نے سن کے زبان سیکھی. اسی طرح جو ہے عربی زبان کو بھی اسی طرح سیکھنا چاہیے. اور مجھے یاد پڑتا ہے ابو میرے جو ہے وہ ہمیشہ ذکر کرتے تھے, کراچی میں ایک سوسائٹی فار پروموشن آف عربک کلچر ہے, لینگویج, PCHS میں. تو وہاں سے ابو نے سیکھی تھی, اور ابو بتا دیتے کس طرح سے وہ حوارات, ڈائلاگس کے ذریعے, کانورسیشنز کے ذریعے جو ہے عربی انہوں نے سیکھی تھی. تو پھر میں کراچی میں اس طرح کے پروگرام کو تلاش کر رہا تھا. I was still a teenager. تو میرے ابو اصل میں سیلر رہے ہیں, تو ہم لوگ ان کو وزٹ کرنے جاتے تھے. جب بھی ان کا شپ کہیں دبئی وغیرہ میں ہوتا تھا تو ہم لوگ کراچی سے چلے جاتے تھے. تو وہاں پہ شارجہ میں ہم نے ایک ڈسکور اسلام سینٹر وزٹ کیا, جہاں پہ ڈاکٹر بلال فلپ تھے, اور میں نے ان کو عربی پڑھاتے ہوئے دیکھا. تو سب سے پہلے آئی واز انسپائرڈ کہ جی ایک ریورڈ ہیں, he wasn't a born Muslim, اور جو ہے وہ عربی پڑھا رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے عربی کہاں سے سیکھی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے مدینہ سے سیکھی ہے. میں نے کہا اچھا کہاں سے؟ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ. کیا میں جا سکتا ہوں؟ میں کہا جا سکتے ہو, لیکن جانا بہت مشکل ہے کیونکہ بہت کمپیٹیٹیو اپلیکیشنز ہوتی ہیں, ناٹ نیسسریلی میرٹ بیسڈ بٹ جسٹ لائک بہت
زیادہ اپلیکنٹس ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے probability for being selected is pretty low. تو میں نے کہا صحیح میں اپلائی کر دیتا ہوں. انہوں نے تو زیادہ انکریج نہیں کیا بیکاز آئی انڈرسٹینڈ کیوں انکریج کیا, بٹ میں نے 2 دفعہ اپلائی کیا, 2 سال تک مطلب کرتے رہا, تو سیکنڈ اٹیمپٹ میں الحمدللہ ہو گیا. اور جب وہاں پہ میں نے عربی سیکھنا شروع کی تو ایگزیکٹلی ویسے ہی عربی میں نے شروع کی سیکھنا جیسے ایک میرا ڈریم تھا, جیسے میں نے انویژن کیا تھا کہ جو ہم نے اپنی نیٹو لینگویج یا مادری زبان جس انداز میں سیکھی ہے اس طرح سے ہمارا لینگویج سیکھنے کا پروسیس وہاں پہ اسٹارٹ ہوا. And we were around 35 students in our classroom. اور ہمارے اساتذہ سارے کے سارے عربی تھے, ان کو عربی کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں آتی تھی. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ہماری کلاس میں 35 تھے, اینڈ پوری یونیورسٹی میں 10,000 اسٹوڈنٹس تھے, اس میں سے 8,000 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تھے, اینڈ 8,000 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس فرام مور دین 155 کنٹریز, 155 ممالک سے زیادہ سے جو ہے اسٹوڈنٹس تھے. تو ہمیں استاد نے ہمارے عربی میں سکھائی. میرے کلاس میٹس کی کچھ کی چائنیز زبان تھی, کچھ کی جاپنیز زبان تھی, کچھ کی کورین زبان تھی, کچھ کی فرینچ زبان تھی, کچھ کی رشین زبان تھی, مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے. اور بس ایک بھی ریکویسٹ تھا اس کلاس کا کہ اس کلاس میں آنے سے پہلے ان لوگوں نے عربک ریڈنگ سیکھی ہوئی تھی, یعنی الف با تا تھا was not being taught in that class, یعنی عربک کی ریڈیبلٹی was a prerequisite. تو وہ سب کو آتی تھی. کوئی 1 سال پہلے مسلمان ہوا تھا, کوئی 2 سال پہلے مسلمان ہوا تھا, ہماری کلاس میں ایسے بھی لوگ تھے. تو بہرکیف ہماری ٹیچر نے جو ہے سفر شروع کیا, اور پہلے دن جو ہے ہمارے ٹیچر نے شروع کیا ما ہادا کانسیپٹ سے. سو لائک ما ہادا اینڈ ہادا بیت, ما ہادا ہادا مسجد, ما ہادا ہادا باب. اینڈ ان فیکٹ چونکہ بچپن میں نے قرآن پڑھا تھا, اینڈ قرآن کے اندر جب ہم ریڈنگ کرتے ہیں تو ہم نے یہ لرن کیا تھا جب جملہ یا آیت ختم ہوتی ہے تو ہم آخری حرکت کو بولتے نہیں ہیں, اس پہ ہم پاز کر دیتے ہیں. سو فار ایگزامپل قل اعوذ برب الفلق, سو قاف پہ بس مجرد قلقلہ ہم نے کرنا ہے, اینڈ وی وونٹ سے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق اینڈ سو آن. however جو میرے استاد تھے وہاں پہ, تو he was making sure کہ ہم جب جملے بولیں عربی میں تو یا پڑھیں تو ہم لوگ وقف نہ کریں, ہم پورا پڑھیں. مثال کے طور پہ اگر مختصر سا جملہ ہے ہاذا کتاب, تو ہم ہاذا کتاب نہ بولیں, ہم بولیں ہاذا کتابن, ہاذا بابن, ہاذا بیتن, ہاذا مسجدن, and similarly المسجد بعید, المسجد قریب and so on. تو اس کی مجھے لاجک یہ سمجھ میں آئی کہ پاز کرنا کوئی اسکل نہیں ہے, یعنی پاز تو ایونچولی ہم وقف کر ہی لیں گے کیونکہ ہمیں وقف کرنا آتا ہے, لیکن ہماری جو نالج ہے کہ what is causing کتاب to be کتابن, under what circumstances, اور کتابن اور کتابن without any theoretical reasoning کہ جی یہ اس کے اوپر یہ ہو رہا ہے کہ یہ مفعول ہے, کہ یہ فاعل ہے, کہ یہ مبتدا ہے, کہ خبر ہے, without talking about any of that theoretical stuff, ہم نے یہ سینٹینسز یاد کر لیے. اور اس حد تک یاد کر لیے کہ جو ہے بعد میں ہم جو بھی زبان بولتے عربی میں تو سب کانشیسلی ہم انہی سینٹینس کے ٹیمپلیٹس کو استعمال کرتے, لیکن ہم نے ان سینٹینسز کو ایسے یاد نہیں کیا کہ جی ہم نے رٹا ہو کہ جی ہاذا کتابن, ہاذا کتابن, ہاذا کتابن. بول کے ان سرکمسٹانسز کو محسوس کرتے ہوئے, ان سچویشن ٹو سچویشن ووکیبلری کو پریکٹس کرتے ہوئے ہم نے یہ جملے یاد کر لیے, کچھ ٹیمپلیٹس ہم نے یاد کر لیے, اور پھر ہمیں آسانی ہوئی عربی کے سینٹینسز کنسٹرکٹ کرنے کی. نا یہ ایک پروسیس تھا جو آئیڈیلی پاسبل تھا ایک عربک امرجن کے ایٹماسفیئر کے اندر, جہاں پہ 24/7 24 گھنٹے ہفتے, دن کے 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن ہم سب عربی میں ڈوبے ہوئے تھے. کیونکہ ہمارے جو روم میٹس بھی تھے, یونیورسٹی نے انشور کیا تھا کہ ہمارے روم میٹس میں ہماری ہم زبان لوگ کوئی نہ ہو. تو مثال کے طور پہ میں پاکستان سے تھا, میرا ایک روم میٹ تھا بوسنین, ایک روم میٹ تھا رشین, اور ایک روم میٹ تھا مالڈیوین. وہ الگ بات ہے, مجھے انگریزی بھی آتی تھی تو ان دونوں کو انگریزی نہیں آتی تھی, لیکن جو میرا مالڈیوین روم میٹ تھا, مالڈیوز کی دوسری زبان دیوہی از فرسٹ لینگویج اینڈ دوسری زبان از انگریزی, تو ہم لوگ تھوڑی بہت بات چیت کر لیتے تھے. لیکن جو دوسرے روم میٹس تھے, آپ ہر روز ان کو دیکھ رہے ہو, اشارہ میں بات کر رہے ہو, اور وہاں پہ جا کے جی دھچکا لگا کہ جی انگریزی از ناٹ اے گلوبل لینگویج. ہم لوگ بچپن میں بڑے ہوئے تھے سن کے کہ جی اف یو نو انگلش یو کین کمیونیکیٹ اینی ویئر ان دا ورلڈ, تو وہ چکر نہیں تھا. تو اینی ویز
وہی 3 لوگ جو میرے علاوہ میرے کمرے میں میرے روم میٹ سے وہ ہماری کلاس میں بھی تھے. تو جو ہم کلاس میں سیکھتے تھے کمرے میں پریکٹس کرتے تھے, کلاس میں سیکھتے تھے کمرے میں پریکٹس کرتے تھے. تو آفٹر اسٹڈینگ عربک فرام دیر, پھر جو ہے میں نے جو ہے امی میرے پیچھے لگ گئیں کہ جی جو تم نے سیکھا ہے اس کو تم اب سکھاؤ, بیکاز اس طریقے سے تم اپنی زبان اپنی عربک کو اسٹرینتھن کر سکتے ہو اور بھولو گے نہیں اس طرح سے. آنے کا صحیح ہے انشاءاللہ. تو میں نے بچوں کی کلاسز شروع کی, چھوٹے بچوں کی, پھر بڑوں کی شروع کی. پھر میرے ابو ان دنوں پی ایچ ڈی کر رہے تھے ایجوکیشن میں, تو ان کے کسی سپروائزر نے ان کو سجیسٹ کیا, جب ان کو پتہ چلا کہ جی میں عربی پڑھاتا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ جی ان سے کہیں کہ جی NLP سیکھیں, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اینڈ چونکہ یہ NLP استعمال کرتی ہیں, مختلف ایجنسیز دنیا میں استعمال کرتی ہیں ٹو ٹرین دیئر ایجنٹس ان دا لینگویج. فار ایگزامپل امریکہ میں CIA استعمال کرتی ہے اور دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں اس کی اسٹریٹجیز ٹو ٹیچ پیپل ان اے شارٹ ڈیوریشن something that would induct them in the culture they will be fielded in. تو پھر میں نے NLP کورسز تلاش کیے, میں نے پھر NLP پڑھنا شروع کیا. تو پھر میں نے اپنی عربی کی ٹیچنگ کے اندر NLP کو انکارپوریٹ, NLP کی وہ ٹیکنیکس یا اسٹریٹجیز جو میری ٹیچنگ سے ریلیونٹ تھی ان کو میں نے انکارپوریٹ کرنا شروع کر دیا. اور دس واز اباؤٹ مائی عربک لینگویج لرننگ اینڈ ٹیچنگ جرنی. اینڈ ابھی بھی میں عربی سیکھتا رہتا ہوں اور پڑھاتا بھی رہتا ہوں, بیکاز زبان کا جو ارتقا ہے, زبان از ناٹ لائک اے کانسٹنٹ, زبان از اے ڈیپ اوشن. کوئی بھی زبان ہو جائے, کوئی بھی اپنے آپ کو ماہر کسی زبان کا بول سکتا ہے, لیکن ہی وونٹ بی اے ماسٹر آف دیٹ لینگویج. تو عربی ان فیکٹ کچھ ایسی ہی ہے. عربک کے اندر اگر ووکیبلری پہ جائیں تو ووکیبلری عربک کی جو ہے وہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز میں رن کرتی ہے. اینڈ یو پروبیبلی انڈرسٹینڈ سم آف یو کہ وائی ڈز دا عربک ووکیبلری رن انٹو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز, کیونکہ اس میں اشتقاق کا ڈیریویشن کا کانسیپٹ ہے کہ جی ایک ورڈ سے دوسرا ورڈ بنتا ہے, دوسرے سے تیسرا بنتا ہے. تو ریلیٹڈ ورڈز ہر ایک ورڈ کے ملٹیپل فارمیٹس پائے جاتے ہیں. تو اینی ویز I would like you all inshallah to just pay attention for the next 2 minutes, as I want you to see کہ بچہ زبان یا ہم اپنی عام زندگی میں زبان کیسے سیکھتے ہیں, اپنی مادری زبان کیسے سیکھتے ہیں. تو میں ایک ایکسپیرینس انشاءاللہ سیمولیٹ کروں گا, اور سیمولیٹ کرتے ہوئے the stories that I would tell you inshallah will not be true stories, but they would be a representation of what every child goes through in any place in the world. تو میں جب پیدا ہونے سے پہلے ہی میں نے سننا شروع کر دیا تھا, رائٹ. جب میں پیدا ہوا تو میرے پیرنٹس نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی, اور بیبیز ایز نومولود میں جواب تو نہیں دیتا تھا, لیکن did that stop my parents from talking to me? No. Every mother talks to their baby, every father talks to their baby. تو میں نے بھی ان کی باتیں صبر سے سنی اور سنتا گیا. ایک دن میری امی نے مجھ سے بولا, ابراہیم تم لال قمیص پہنو گے؟ یہ تو پتہ نہیں کیا بولا, مجھے تو کچھ آواز آئی, ابراہیم تم لال قمیص پہنو گے. یہ ایک مجھے ایک چیز لگی, یعنی ایک لفظ لگا, کیونکہ ایک سانس میں امی نے بول دیا. اور پھر اس کے بعد اچانک کیا ہوا کہ امی نے میرے اوپر کوئی لال کپڑا ڈال دیا. اور پھر اگلے دن اما نے مجھ سے پوچھا, ابراہیم یہ نیلی قمیص کے بارے میں کیا خیال ہے, نیلی قمیص پہنو گے؟ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا, اور اچانک سے میرے اوپر ایک کپڑا آیا. تیسرے دن کیا ہوا کہ ابراہیم دلیا کھاؤ گے؟ میں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا. ہاتھ کیوں اٹھایا؟ کیونکہ اب تک جس بھی جملے میں ابراہیم آ رہا تھا اس کے بعد میرے اوپر کوئی کپڑا چڑھایا جا رہا تھا. میں ایک نومولود بیبی تھا یا ٹوڈلر ہو گیا تھا, تو میں نے ہاتھ اٹھا لیا, لیکن کوئی کپڑا میرے اوپر نہیں آیا. اچانک سے میرے منہ کے اندر ایک چمچ گھسا. پھر میں نے سوچا یہ کیا گڑبڑ ہو گیا. میں ابھی بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہوں, اور میں نے صرف یہ سنا کہ جی ابراہیم اور کچھ آواز آئی, اور میں سمجھا کہ ابھی تک جو مجھ سے جملے بولے جا رہے تھے مجھے کچھ پہنانے کے لیے بولے جا رہے تھے. تو میں نے یہ انسیڈنٹ مجھے سوچنے پہ مجبور کرنے لگا کہ اچھا اس میں کیا مختلف کہا تھا امی نے. پھر پتا چلا اس میں امی نے یہ نہیں بولا تھا کہ ابراہیم فلاں قمیص پہنو گے, ابراہیم دلیا کھاؤ گے. تو میں نے بیٹھے ایز اے بیبی
اپنے ذہن میں سوچا کہ کھاؤ گے اور پہنو گے مختلف چیزیں لگتی ہیں. کھاؤ گے کا مطلب ہے منہ میں کچھ آئے گا, پہنو گے کا مطلب ہے آپ کے بدن پہ کچھ ڈالا جائے گا. اور پھر دن گزرتے گئے. ایک دن اماں نے مجھ سے پوچھا ابراہیم ابلے ہوئے آلو کھاؤ گے؟ اور میں ایکسپیکٹ کرنے لگا کہ جی اچھا وہی مزیدار پورج آئے گا, تو وہ پورج نہیں آیا. تو وہ زبان سے میں نے محسوس کیا کہ یہ تو مختلف چیز لگ رہی ہے. تب مجھے اندازہ ہوا کہ اب کی بار میری امی نے مجھے پورج کا لفظ نہیں بولا تھا, کچھ اور بولا تھا, ابلے ہوئے آلو. تو اس کا مطلب وہ جو چیز تھی جس کا وہ ذائقہ تھا اس کو بولتے ہیں دلیا, اس چیز کو بولتے ہیں ابلے ہوئے آلو. تو میری ووکیبلری میں اضافہ ہوتے چلا جا رہا ہے, ایون دو میری بولنے کی صلاحیت ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. تو اب میں نے جو ہے اب میں چیزیں پریڈکٹ کرنے لگا تھا کہ امی جو بولتی تھیں میں ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہوتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے, مجھے پتہ چل جاتا تھا. اچانک سے جی امی نے ایک دن بولا علی دلیا کھاؤ گے؟ میں نے منہ کھول لیا اور افسوس کہ میرے منہ میں کچھ نہیں آیا. اب میں نے دیکھا میرے بازو میں ایک اور بچہ تھا, علی میرا کزن ہوگا, اس کے منہ میں چلا گیا. میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ اب تک باتیں جب ہوتی تھیں دلیا یا کوئی بھی چیز کی بات ہوتی تھی تو میرے ساتھ کام کیے جاتے تھے. ابھی جو کچھ بولا گیا اس میں میرے ساتھ کوئی کام نہیں ہوا. پھر میں نے سوچا اس میں امی نے کیا مختلف بولا, تو پھر پتا چلا کہ امی نے اس میں بولا علی دلیا کھاؤ گے, اور میں تو علی ہوں نہیں, میں تو ابراہیم ہوں. تو اس دن مجھے پتا چلا کہ میرا نام ابراہیم ہے, اور جس بھی جملے میں ابراہیم کا لفظ بیان ہوگا وہ جملہ مجھ سے ریلیٹڈ ہوگا, اینڈ جس بھی جملے میں ابراہیم نہیں بیان ہوگا وہ کسی اور سے ریلیٹڈ ہوگا. پھر مجھے پتا چلا اچھا علی اس بندے کا نام ہے. تو اس طرح سے ہم نے اپنی زبان سیکھی. پھر ایک دن کیا ہوا کہ میرے جو ہے زبان کے مسلز اتنے اسٹرانگ ہو گئے, اپنے دانت صاف کرتے کرتے, کھانا صاف کرتے کرتے زبان کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی, کہ میں نے ان چیزوں کو دہرانا شروع کر دیا جو میرے والدین مجھ سے بولتے تھے. اور پھر کیا ہوا, میں فر وہی جملے بولنے لگا جو میری والدہ اور میرے والد مجھ سے کیا کرتے تھے, باتیں کیا کرتے تھے. پھر کیا ہوا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو تم الفاظ بولتے ہو ان کی تصویریں بھی ہوتی ہیں. میں کہا اچھا اوکے. تو انہوں نے مجھے سکھایا کہ یہ سیب کی تصویر ہے, رائٹ, لیکن اس کو تم ایسے بھی لکھ سکتے ہو. تو وہ مجھے اس تصویر دکھائی گئی, سین یا اور بے, فار ایگزامپل یہ سیب ہے. تو مجھے پتا چلا کہ اچھا ریڈنگ بھی ایک اسکل ہوتی ہے, تو میں نے وہ اسکل ڈیولپ کی. اینڈ پھر ایونچولی مجھے بتایا گیا کہ اس اسکل کو کاپی, اس ڈرائنگ کو کاپی کرنا, کہ سین یا اور با کو کاپی کرنے کا مطلب ہے رائٹنگ, لکھائی. تو مجھے اسکل وہ بھی آ گئی. پھر مجھے جب بہت سارے جملے آ گئے تو پھر مجھے بتایا گیا کہ اچھا جی اس میں گرامر یہ ہوتی ہے, اس میں اسم یہ ہوتا ہے, اس میں فعل یہ ہوتا ہے. تو دس از ہاؤ یو اینڈ آئی لرن Arabic language across the globe, whether I am in Pakistan, whether I am in America, whether I am in Iran, whether I am in China, whether I am anywhere. اپنی مادری زبان میں اسی طریقے سے سیکھتا ہوں. تو جب اس طریقے سے ہم اپنی مادری زبان سیکھتے ہیں تو what happens when it comes to learning Arabic language? So when we are learning Arabic language, چونکہ بہت سارے لوگوں نے عربی زبان سیکھی ہوئی ہوتی ہے گرامر کے ذریعے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گرامر ہی ایک طریقہ ہے, گرامر از دی اونلی وے ٹو ٹیچ دا لینگویج. whereas جب گرامر سے ہم اگر زبان کو اپروچ کریں گے شروع ہی میں, تو ہم تھیوریٹیکل ڈیٹا یا تھیوریٹیکل ڈیفینیشنز اور کانسیپٹس اور ووکیبلری تو اپنے ذہن میں بہت ڈال دیں گے, لیکن ان تھیوریٹیکل ہیڈنگز کو پاپولیٹ کرنے کے لیے ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا, جس کو ہم بولتے ہیں ووکیبلری, رائٹ. تو فار ایگزامپل اگر میں بتاؤں کہ جی عربک کے 3 پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں, اسم, فعل, حرف. اینڈ اسم کی ڈیفینیشن ہے a person, place, thing, idea, adjective, adverb and more. یا پھر فعل کی ڈیفینیشن ہے a word that has a tense, for example. اور حرف کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو نہ تو اسم ہے نہ حرف ہے, اور بذات خود استعمال نہیں ہو سکتا, اس کے ساتھ کسی اسم یا فعل کا استعمال کرنا ضروری ہے, تو اس کو ہم حرف بولتے ہیں. یہ 3 پارٹس آف اسپیچ عربی میں ہوتے ہیں. فار ایگزامپل
تو اب میرا ذہن کہے گا کہ اس کو پاپولیٹ کرنے کے لیے میرے پاس تو اسم کی ووکیبلری نہیں ہے, تو میں الگ سے ورڈ لسٹ یاد کروں گا, میمورائز کروں گا, پھر اسی طرح میں فعل کی ورڈ لسٹ یاد کروں گا, پھر میں حرف کی ورڈ لسٹ یاد کروں گا, اور پھر ہاؤ ڈو دے انٹریکٹ ود ون انادر. پھر میرا ٹیچر کہے گا کہ اچھا جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں, جملہ اسمیہ ہوتا ہے, جملہ فعلیہ ہوتا ہے. when you are talking about something, جب تم کسی اسم کے بارے میں بات کرو گے, جب کسی اسم کو ڈسکرائب کرو گے, تو اس اسم کو تم شروع میں رکھو گے تو اس کو کہیں گے ہم مبتدا, جو بھی اس کی تفصیل جملے میں آئے گی اس کو ہم بولیں گے خبر. تو یہ ساری تھیوریٹیکل باتیں might work well for many people, however for many others these things will be cognitively very ذہنی طور پہ بہت تھکا دینے والے concepts ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے, کیونکہ موٹیویشن کچھ لوگوں کی اس لیے کہ ان کے پیرنٹس نے بولا ہے عربی سیکھنی ہے, موٹیویشن کچھ لوگوں کے لیے اس لیے کہ جی ان کو پتا ہے کہ جی قرآن عربی میں سمجھنا چاہیے, لیکن بہت سارے لوگوں کی موٹیویشن صرف ایک کسب پہ ہوتی ہے, جو ذرا سی بھی ڈیپ موٹیویشن ہوتی ہے اور وہ موٹیویشن لوز کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے ایک بہتر طریقہ کیا ہے کہ نہ, فار ایگزامپل چونکہ ہم ایک عربی ملک میں نہیں رہتے تو ہم امرجن کو فلی ایکسرسائز نہیں کر سکتے, تو ہم ایک ہائبرڈ اپروچ یوز کر سکتے ہیں کہ جس میں ہم ووکیبلری بلڈ کریں اور گرامر کو تھیوریٹیکل گرامر کی جگہ اپلائیڈ گرامر کے طریقے سے سیکھیں پہلے ایز اے فرسٹ اسٹیپ. اپلائیڈ گرامر کیا چیز ہوتی ہے یہ ہم سب اپنے گھروں پہ سیکھتے ہیں, جملے کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ. مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ سبجیکٹ اور ورب اگریمنٹ کیا ہوتا ہے, مجھے صرف ایک جملہ بنانا آنا چاہیے. اگر میں بولوں میں ابراہیم ہوں, لیکن اگر میں بولوں میں ابراہیم ہے, تو میں کسی گرامیٹیکل رول یا اصطلاح یا ٹیکنیکل ٹرمینالوجی کی بطولت میں اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا یا ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ میں ابراہیم ہے غلط کیوں ہے, بیکاز میں نے سن کے میں ابراہیم ہوں کی ترکیب یاد کی ہے, اینڈ سب کانشیسلی بہت ساری چیزیں ہم نے سن کے ایز اے سینٹینس یاد کی, ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے بولنے کا طریقہ اور یہ چیز بولنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے. however میں جو ہوں جب عربی میں ووکیبلری یاد کروں گا تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میں نے جی اسم کی لسٹ یاد کر لی, میں نے بیت سارے پلیسز کے یا اماکن کے نیمز یاد کر لیے, میں نے جی بیتون, مسجدون, مدرستون, مکتبتون, سوقن, شاطئن, مطارن, مستشفى and so on. دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے جملے یاد کیے. مزے کی بات آپ کو پتا ہے کیا ہے, انسان کا جو دماغ ہے, the human brain exerts same amount of effort to learn one individual word as it does in learning an entire sentence full of 4 or 5 words. انسان کا جو ذہن ہے وہ اس قابل ہے, اس کو اتنی ہی محنت کرنی ہے ایک اکیلا لفظ یاد کرنے میں اور ایک جملہ یاد کرنے میں جو بہت سارے الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے. So tell me, میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر سیم ایفرٹ لگتی ہے تو ہمیں کیا یاد کرنا چاہیے, ایک اکیلا مفرد, ایک اکیلا ورڈ, یا پورا کا پورا جملہ؟ I'm waiting for your responses. جملہ. پورا جملہ یقیناً پورا جملہ. اتنی محنت لگنی ہے تو پورا جملہ یاد کرنے کے نتیجے میں کیا حاصل ہو رہا ہے, مجھے 5 الفاظ مفت میں مل رہے ہیں یا 10 الفاظ مفت میں مل رہے ہیں یا 3 الفاظ مفت میں مل رہے ہیں. اور انسان کا ذہن اس قابل ہے کہ جب انف variations یا examples of that sentence, اس جملے کے مختلف مثالیں الگ الگ کانٹیکس میں ہم نے یاد کر لیں تو ہمارا ذہن سنتھسائز کر لے گا کہ پہلے والے لفظ کو اس طرح ہونا چاہیے, اس کی آخر اس طرح سے ہونی چاہیے, جو آخری ورڈ ہے اس کی اینڈنگ, اس کا اختتام اس انداز پہ ہونا چاہیے. اور پھر یہ سب جاننے کے بعد کوئی اگر بولے گا کہ جی عربی میں اعراب کا کانسیپٹ ہے یا عربی میں ورڈز کی اینڈنگز کا کانسیپٹ ہے یا ورڈز ڈکلائن, ناؤنز ڈکلائن ان عربک, جیسے فار ایگزامپل کتابن بھی ہوتا ہے, کبھی کتابن بھی ہوتا ہے, کبھی کتابن بھی ہوتا ہے, پھر اٹ وڈ میک سینس بیکاز میرے ذہن میں اس کے ریفرنس پوائنٹس موجود ہوں گے. میرے ذہن میں نے اور ایز اسٹوڈنٹ آف عربک لینگویج اینڈ ایز اے ٹیچر آف عربک لینگویج, the more Quran we read, قرآن تو ویسے ہی ہم نے پڑھنا ہے جب تک کہ ہم اللہ سے ہماری ملاقات نہیں ہو جائے, سمجھ کے پڑھتے رہنا ہے, لیکن
especially when we are learning Arabic, ہمارا یہ ایکسکیوز ہوتا ہے نا کہ ہم پریکٹس کہاں کریں. ہاں پریکٹس کریں اپنے دوستوں میں جب بھی آپ کا پریکٹس کا ایونٹ ہو, لیکن قرآن کی ریڈنگ کو آپ بڑھا دیں, انکریز کر دیں, بیکاز سب کانشیسلی ہمارا ذہن اس میں وہ پیٹرنز تلاش کرے گا. ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ عربی کی بول چال کا آنا کیوں ضروری ہے؟ مجھے تو صرف قرآن ہی سمجھنا ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے تین ذریعے, کئی ذریعے, میں اس کو دو میں بلکہ تین میں ڈسکرائب کروں گا. ایک طریقہ ہوتا ہے سب ٹائٹل کا طریقہ. سب ٹائٹل کا طریقہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے سورہ فاتحہ کے لفظی ترجمہ یاد کر لیا, یا سورہ بقرہ کا, یا پورے قرآن کا یاد کر لیا. بہت سارے ادارے کرتے ہیں. دس از دا بیئر منیمم واٹ ایوری ون شوڈ ڈو as long as you know they are learning Arabic. at least یہ تو کرنا شروع کر دیں, لفظی ترجمہ یاد کرنا شروع کر دیں. ایک یہ طریقہ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ میں پڑھ سورہ فاتحہ رہا ہوتا ہوں, میرے ذہن میں اردو کا ترجمہ جو میں نے یاد کیا ہوتا ہے اس کے سب ٹائٹلز چل رہے ہوتے ہیں, یا انگریزی کا ترجمہ میں نے یاد کیا ہوتا ہے تو اس کے سب ٹائٹل چل رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین امام پڑھ رہا ہے یا میں پڑھ رہا ہوں, اور ذہن میں میرے چل رہا ہے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا. تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم اپنی نماز ہی اردو میں پڑھ لیں. جسٹ اے تھاٹ. بٹ اسٹل دس از اسٹل بیٹر کہ ہم اردو میں سمجھ رہے ہیں, کچھ نہ سمجھنے سے اردو میں ہی سمجھنا بہتر ہے. لیکن اس سے ایک اگلا اسٹیپ ہیڈ کیا ہوتا ہے کہ جی مجھے اس کی گرامر بھی سمجھ میں آ رہی ہے, کہ جی مجھے پتا ہے کہ جی کیا جملہ اسمیہ ہے, کیا جملہ فعلیہ ہے, کیا جملہ شرطیہ ہے. اینڈ شرط کے اندر میں قسم قرآن میں استعمال ہو رہی ہے, شرط جواب الشرط, قسم جواب القسم, اینڈ یہ ڈفرنٹ ٹیکنیکل جارگنز. لیکن دس از ٹو مچ تھیوری. ہم اپنی عام زبان میں بھی, کیونکہ ہم سب اردو پہ دسترس رکھتے ہیں, ہم اردو پڑھتے ہوئے اردو سنتے ہوئے کیا ہم اعراب ذہن میں نکال رہے ہوتے ہیں, کیا ہم انالیسس ذہن میں کر رہے ہوتے ہیں کہ اسم کیا ہے, کہ فعل کیا ہے, کہ حرف کیا ہے. Are we doing any of that? نہیں کر رہے ہوتے. تو this is more of an artificial process. It might yield results in the longer run, but it requires a lot of effort and patience. تیسرا طریقہ کیا ہے جس کا میں قائل ہوں, and that method is to start off learning Arabic by memorizing the sentences. And sentences آپ اس لیے یاد کر رہے ہیں اس کی vocabulary build کرنے کے لیے, اور آپ صرف یاد نہیں کر رہے, آپ ان کو practically ادا کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, بول چال میں استعمال کر رہے ہیں. You might not be interested in being able to order some food at a restaurant in Arabic, یا کسی دکان میں آپ گروسری اسٹور میں جا رہے ہیں, آپ عربی میں شاپنگ. لوگوں کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے تو قرآن سمجھنا ہے, مجھے بول چال میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. Why am I learning کہ جی تمہاری فیملی میں جو ہے تمہارے دادا کے در عربی میں بولنا. لیکن ریممبر, ہم نے سوچنے کی صلاحیت ڈیولپ کرنی. زبان کو سوچنے کی صلاحیت اس زبان کے اندر اسی وقت ڈیولپ ہوتی ہے ریسرچ کے مطابق جب یہ 4 سکلز ایک ساتھ ذہن کے اندر پنپتی ہیں. لسننگ سکل, اسپیکنگ سکل, ریڈنگ سکل, رائٹنگ سکل. تو ہم زبان کے اندر سوچنے کی صلاحیت بلڈ کرتے ہیں, سوچنے کی صلاحیت بلڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب ہم قرآن سمجھیں گے انشاءاللہ تو ہماری سوچ عربی کے اندر ڈیولپ ہوگی. تو ہم ٹرانسلیشن سے زیادہ اس کے نیچرل انڈرسٹینڈنگ پہ فوکس کریں گے, اور اٹ وڈ ہیو اے ڈفرنٹ ایکسپیرئنس. نہ ہاں یہ شارٹ رن میں اچیو نہیں ہو سکے گا, اٹ مائٹ ٹیک اے لانگر ٹائم, لیکن اس کے جو گینز ہیں, اس کا جو الٹیمیٹ بینیفٹ ہے, دیٹ از فار مور دین تھرو اینی ادر لینگویج لرننگ اپروچ. تو یہ میری طرف سے لائک آئی وڈ سے 2 cents for how Arabic natural language learning takes place. ایک کانسیپٹ ہے لنگوسٹکس کا. لنگوسٹکس کے اندر ایک ریسرچ ہے نام چومسکی کی اینڈ ادرس, کہ ہر انسان کے اندر ایک ڈیوائس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ودیعت کیا ہے, جس کو ہم بولتے ہیں لیڈ. لیڈ, LAD, لیڈ. لیڈ مینس لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس. لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس. اینڈ I will take a break. I think میری بیٹی رو رہی ہے. میں I'll be back in just like 30 seconds or 40 seconds inshallah. Sorry. جی بھائی بالکل, آپ جی بس میں 1 منٹ میں آ رہا ہوں. جی بالکل.
ابراہیم جو ہیں بچپن میں اقرا سے ان کی تعلیم شروع ہوئی تھی، اقرا روزۃ الاطفال، اور وہاں پہ ان کے جو مخارج ہیں وہ بہت اچھے ہو گئے تھے بڑے بچپن میں. جو اس کا کہ عربی مخارج ہیں وہ بڑے اچھے ہوئے تھے، لیکن اقرا جو ہے اس میں کچھ ماحول کہیں کہیں کچھ اسکولوں میں صحیح نہیں تھا، اور ان کو جو ہے کافی صعوبتیں وہاں بیئر کرنی پڑی. ابراہیم تھوڑے نازک سے تھے، تو پھر ہم نے مجبور ہو کے جو ہے وہاں سے ہمیں اقرا روزۃ الاطفال سے نکالنا پڑا. لیکن ان کے جو مخارج ہیں وہ ماشاءاللہ وہ کافی بچپن میں انہوں نے اچھے ڈیولپ کر لیے تھے. میں یہی مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو کہ مدارس بہت ہیلدی جگہ نہیں ہے. زیادہ تر مدارس جو ہیں وہ بہت ہیلدی جگہ نہیں ہیں، اور وہاں پہ بے شک وہاں پہ میں جو سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فقدان ہے ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنے کا بچوں کے. وہ ان کے ذہن میں بیچارے جو اساتذہ ہوتے ہیں انہوں نے صعوبتیں اور سختیاں برداشت کی ہوتی ہیں، تو اسی لحاظ سے جو ہے وہ. چلیں ابراہیم، یو کین ٹیک اوور پلیز. السلام علیکم. اوکے، وعلیکم السلام اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت، میری بچی رو رہی تھی تو اس کو دیکھ رہا تھا. تو میں آپ کو پروسیس کا بتا رہا تھا. لیڈ، LAD، لیڈ. According to research, LAD is it's a superficial device in every human's brain. اس کو کہتے ہیں لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس، جو اللہ نے ودیت کیا ہوا ہوتا ہے ہر انسان کے اندر. اور یہی لیڈ ہوتا ہے جو ہمیں کوئی بھی زبان سیکھنے میں مدد دیتا ہے. اور لیڈ ایکٹیویٹ تب ہوتا ہے، لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس یا زبان کو ایکوائر کرنے کا آلہ آپ کہہ لیں، زبان سیکھنے کا آلہ، یہ اس وقت ایکٹیویٹ ہوتا ہے آپٹیملی جب یہ ریسرچ بتاتی ہے جب یہ 4 سکلز کسی بھی زبان کی ایک ساتھ بیک وقت یوٹیلائز ہوتی ہیں. لسننگ، سننا، اسپیکنگ، بولنا، ریڈنگ، پڑھنا، رائٹنگ، لکھائی. تو مثال کے طور پہ اب ہم فار ایگزامپل آپ لوگ اس کتاب کو کور کر رہے ہیں، کریکٹ؟ العربیہ بین یدیک. جی اوکے. تو آپ لوگوں نے ریسنٹلی کور کیا ہوگا اسرہ، اور اسرہ کے اندر یا اس کے اندر فار ایگزامپل مثال کے طور پہ هل هذه شجرہ، رائٹ؟ اینڈ هل هذه شجرہ، اس کو ہم اس انداز میں سنیں یا پڑھیں جس کے اندر ٹونل شفٹس ہوں. فار ایگزامپل هل هذه شجرة، هل هذه شجرة، هل هذه شجرة، as opposed to reading it as هل هذه شجرة، هل هذه شجرة. کیونکہ انسان کا جو ذہن ہے وہ ویریشنز ان ساؤنڈز کو ریٹین زیادہ آسانی سے کرتا ہے بنسبت ایک مونوٹونس ریڈنگ کے. تو ایک ہمارے لیے اس ووکیبولری کو میمورائز کرنا آسان ہو جائے گا کہ ایون تو ہم اس حوار کی ریڈنگ کر رہے ہیں لیکن ایکسپریشنز کے ساتھ پڑھتے ہوئے ہمارا ذہن اس چیز کو رٹ لے گا سب کانشیسلی. هل هذه شجرة، پھر یہ سننے یہ جو فرسٹ ٹائم جو ٹیچر لیسن کرائے فار ایگزامپل تو وہ کرائے وداؤٹ لیٹس سے وداؤٹ دا ٹیکسٹ بینگ آن دا اسکرین، کہ نس اسکرین پہ نہ ہو، وائٹ اسکرین ہو اور صرف ٹیچر ریڈ کر رہا ہو، جو ون آف دا فیسیلیٹیٹر ہو، جو بھی آپ لوگوں میں سے فیسیلیٹیٹر ہے جو فرسٹ ٹائم کر رہا ہے سب کے لیے، تو وہ اس کے پاس کتاب کھلی ہوئی ہے اور وہ حوار پڑھ رہا ہے فار ایگزامپل یا پڑھ رہی ہے.
هل هذه شجرة؟ نعم هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله، وهذه والدته آمنة، وهذا جده عبد المطلب، وهذا عمه العباس، وهذا عمه حمزة، وهذا عمه أبو طالب، وهذه عمته صفية، وهذا ابنه القاسم، وهذا ابنه عبد الله، وهذا ابنه إبراهيم، وهذه ابنته فاطمة، وهذه ابنته رقية، وهذه ابنته زينب، وهذه ابنته أم كلثوم. Having said that, फिर उसके बाद students ने चूंकि सुन लिया है, second attempt होगी, they will, you know, let's say जो भी facilitate कर रहा था या तो वो या कोई और volunteer वो lead करेगा, हल हादिही शजरतुन, और सब के सब उसके पीछे दोहराएंगे देखते हुए. तो सुनना accomplish हो गया, and सुनना बगैर देखे हुए, for example, right, a natural way. फिर हमने स्क्रिप्ट पे रिलाई करते हुए उसको रीड किया, उसी चीज को जो उसको हमने सुना. फिर अगला स्टेप क्या होगा? रीडिंग, लिसनिंग हो गई, रेपिटेशन हो गई, रीडिंग हो गई. फिर उसके बाद जो है इस किसी ना किसी एक्सरसाइज में, अगर आप ये पूरा का पूरा हिवार या पूरा ये डायलॉग हर बार नहीं लिखेंगे, किसी ना किसी एक्सरसाइज के अंदर, इस किताब के अंदर फॉर एग्जांपल, या इस जैसे दूसरे करिकुलम्स भी हैं, उनमें यू विल एंड अप राइटिंग देम डाउन. तो ये इन 4 स्किल्स का इम्तिजाज जो है, दिस वुड एक्टिवेट द लैड इनसाइड आवर ब्रेन. सो इस किताब का स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि स्पेशली जो फर्स्ट वॉल्यूम्स हैं उसमें हर चैप्टर के अंदर 3 हिवार हैं. हिवार मींस, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ अस नो व्हाट्स अ हिवार. हिवार किसको बोलते हैं? एक्सरसाइज. तदरीब बोलते हैं एक्सरसाइज को. डायलॉग. हिवार. So it's a closer word है जो सूरत अल-मुजादला में अल्लाह सुब्हानहु व तआला बोलता है. अल्लाह सुब्हानहु व तआला बोल रहे हैं, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. अल्लाह सुनता है, अल्लाह सुन रहा है तुम्हारे तहावुर को. तहावुर और हिवार के अंदर रिजेम्बलेंस है, राइट? तहावुर, हिवार, कॉन्वर्सेशन, म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन. तो हिवार बोलते हैं कॉन्वर्सेशन को, राइट? नाउ इस किताब के अंदर हर वाहदा मींस चैप्टर, हर वाहदा के अंदर 3 हिवार हैं, फॉलोड बाय प्रैक्टिस कॉन्वर्सेशनल एक्सचेंज एक्सरसाइजेस. वो कौन सी एक्सरसाइजेस हैं? वो हैं तबादल वाली एक्सरसाइजेस. सो तबादल वाली हर हिवार के बाद एक्सरसाइज है, जैसे फॉर एग्जांपल ये उसकी वो कैप प्रैक्टिस हो जाती है और मैचिंग की एक्सरसाइज है. फिर उसके बाद लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन है, और इसकी ऑडियोज जो है वो उसकी वेबसाइट पे मौजूद हैं, अगर आप वो यूज करना चाहें तो दे हेल्प इन बिल्डिंग द लिसनिंग, पॉलिशिंग द लिसनिंग स्किल्स. और फिर उसके बाद मुफरदात इदाफिया, एडिशनल वोकैबुलरी है जो हिवार्स में नहीं कवर की, जो कॉन्वर्सेशंस के अंदर, मुकालमों के अंदर नहीं मौजूद. तो हर एक चैप्टर के अंदर कुछ मुफरदात इदाफिया हैं. फिर उसके बाद, अच्छा बाय द वे, मुफरदात इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन अरबिक. मुफरदात मींस वोकैबुलरी. In Arabic, mufradat means vocabulary. Mufradat idafiyya, additional vocabulary. So for example, इन्होंने 1 से 1 से 5 तक जो है आदाद इस चैप्टर के अंदर सिखा दिए होंगे या कहीं और. यहाँ पे ये मुफरदात इदाफिया के अंदर 6 व 7 8 9 10 लाए हैं. तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे नंबर्स को रीड करने की, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करें. 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10. फिर इसमें इसको आप गुनगुना के भी याद कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मजे की बात है, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक कुरान के अंदर सारे नंबर्स इस्तेमाल हुए हैं. तो यू कैन लुक फॉर एग्जांपल्स कि कहाँ इस्तेमाल हुए हैं. कोई जो फैसिलिटेटर है आपका उस हफ्ते का, वो उस वीक की रिसर्च कर ले कि कुछ वर्ड्स, नॉट ऑल, कुछ वर्ड जो हम क्लास में कर रहे हैं उसके कुरानी एग्जाम्पल्स, और उसके तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फली वो एक एग्जांपल्स के तौर पे वो पेश कर दें. तो एक रेलेवेंस टू कुरान भी हो जाएगा फ्रॉम द गेट गो. एज आप वोकैबुलरी वो पढ़ रहे हैं, उसका आपको कुरान में
एग्जाम्पल्स भी समझ में आने लगेंगे थोड़े बहुत. फिर उसके बाद जो है यहाँ पे तबादल की एक्सरसाइज हैं. Within tabadal there are two kinds of exercise. One is set of exercises that are titled as at-tarakib an-nahwiyya. At-tarakib an-nahwiyya, at-tarakib an-nahwiyya means give me 1 second here. Yeah, at-tarakib an-nahwiyya means grammatical structures or grammatical constructs. तरकीब किसको बोलते हैं उर्दू में? हम तरकीब किसको बोलते हैं? तरकीब का उर्दू में माना क्या है? हम कोई खाना पकाना चाहते हैं ना, तो हम उसकी तरकीब बोलते हैं. रेसिपी, एग्जैक्टली. अच्छा ये बताएं कि दो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है रेसिपी और एक है इंग्रेडिएंट. आप मार्केट से कोई पैकेट के अंदर कोई खाने की चीज लेते हैं जो प्री पैकेज्ड प्रोसेस्ड होती है, उसके पीछे वो आपको उसकी रेसिपी, मैं अब शान मसालों की बात नहीं कर रहा जिसमें रेसिपी लिखी हुई होती है, मैं बात कर रहा हूँ कि कोई प्री प्रोसेस रेडी टू ईट प्रोडक्ट हो, कुछ हो, या एक चॉकलेट का बार है, उसके पीछे वो रेसिपी लिखते हैं या इंग्रेडिएंट लिखते हैं? इंग्रेडिएंट. व्हाई डू यू थिंक दे राइट इंग्रेडिएंट एंड नॉट द रेसिपी? ताकि हमें पता हो उसमें क्या चीजें हैं शामिल जो हम खरीद रहे हैं. ओके, लेकिन रेसिपी में भी तो वही चीजें हैं. रेसिपी उनका सीक्रेट होता है. एग्जैक्टली, बिल्कुल. तो रेसिपी इज हाउ टू मीनिंगफुली यूज those ingredients in what proportions to give that result that you are actually paying to buy. तो रेसिपी अपनी कोई भी नहीं शेयर करेगा, इंग्रेडिएंट्स जरूर शेयर करेंगे. और जबान के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है? जबान के अंदर इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले तो है, जो है वो है हरूफ, लाइक लेटर्स, लाइक अलिफ बा ता सा, राइट. और जब वो आपस में, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं सेकंड, अगर मैं बोलूं, लिखूं, बोलूं बा या और ता, आपके जहन में क्या लफ्ज आता है? बैत. बैत. अगर आपसे कोई बोले कि आपको कैसे पता चला कि ये बैत है, आपके जहन में बीत क्यों नहीं आया, आपके जहन में बुइत क्यों नहीं आया? मैंने तो दम्मा, फतहा, कसरा या जबर जेर पेश तो नहीं लगाए हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मैंने तो एग्जैक्टली, मैंने तो इसी तरह से याद किया. तो जब आप वर्ड पहले याद कर लेंगे तो जबर जेर पेश की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिकॉज बचपन में हमें समझते थे, सुनते थे ना कि जी ये अरबी जो है वो जबर जेर पेश के बगैर कैसे पढ़ते हैं. हम लोग बड़े उसमें परेशानी में होते थे कि अच्छा वो अरबी अखबार जो है उसमें तो कोई जबर जेर पेश होती नहीं है, या अरबिक, क्लासिकल अरबिक की किताबें हैं, वो कैसे पढ़ सकते हैं? बिकॉज बचपन ही से हम कुरान को जबर जेर पेश के साथ ही देखते आए हैं, क्योंकि हमारी वोकैबुलरी नहीं होती और हमें रीडिंग जबान की सिखाई जा रही होती है विदाउट द वोकैबुलरी ऑफ दैट लैंग्वेज. लेकिन अगर आपको पता हो कि इस आइटम को, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? ये मैंने जो अरबी में इसको क्या बोलेंगे, इस स्टेशनरी आइटम को? कलम. एग्जैक्टली. एंड नाउ आपके सामने मैं ये लिखूं, आप क्या पढ़ेंगे? आप इसको कीलिम पढ़ेंगे, कूलुम पढ़ेंगे, कलिम पढ़ेंगे कि कलम पढ़ेंगे? कलम. चूंकि वोकैबुलरी आपके जहन में है, these sounds are merely the letters and they are only a reminder. आपको कोग्निटिवली अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना कि ये काफ के ऊपर फतहा है कि कसरा है, कि वो मसला उस वक्त होता है जब आपको पता नहीं है ये क्या चीज है, राइट. सो फॉर एग्जांपल, अब ये वर्ड है, कुछ लोग पढ़ पाएंगे, कुछ लोग शायद ना पढ़ पाए. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ अस कैन read this word. This is an Arabic word. Some of you जिन्होंने शायद पढ़ा हुआ हो. अक्षुवन. Okay. Anybody? अक्षौशन. Okay. तो सर नजर नहीं आ रहा है. अच्छा, ये स्क्रीन नजर नहीं आ रहा? मेरा व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? जी नजर आ रहे हैं. नजर आ रहे. ओके. अब हमारा चैलेंज क्या है? चूंकि हम फर्स्ट टाइम इस लफ्ज को देख रहे हैं, हमारे पास रेफरेंस पॉइंट्स नहीं है, और हमें जो है हमें बेसाखियां चाहिए राइट नाउ. और बेसाखियां क्या है हमारी?
کسرہ سکون فتحہ سکون فتحہ فتحہ. اب کسی کو دشواری ہے ریڈ کرنے میں؟ نہیں اخشوشن اخشوشن اور اخشوشن رائٹ. نا اب میں اس کا مطلب بتاؤں. اس کا مطلب ہے فار ایگزامپل کھردرا ہو جانا, کھردرا ہو جانا ٹو کسی چیز کا کھردرا ہو جانا, اس کو لائک اٹس اے ورب ان عربک اخشوشن اخشوشن رائٹ. So anyways یہ ہمارے لیسن سے ریلیونٹ نہیں ہے, بس میں آپ کو ایک ڈیمونسٹریشن دے رہا تھا کہ چونکہ ہمارا ریفرنس پوائنٹ نہیں ہے اور ہم پہلی مرتبہ کوئی لفظ کو سنیں گے اور ہم دیکھیں گے تو وی مائٹ ناٹ بی, اگر ہم نے سنا نہیں ہو اسکرپٹ سے ایکوریٹلی ریڈ کرنے کی پروبیبلٹی 50-50 ہو جائے گی, کیونکہ ہم سمپلی گیس کر رہے ہوں گے. ہاں ایون دو اگر ہمیں لفظ کا مطلب نہیں پتا ہو, بٹ ہم چونکہ فریکوینٹلی قرآن کو پڑھتے ہیں اور اگر وہ لفظ ہو جو قرآن کے اندر کہیں نہ کہیں آیا ہے تو مے بی وی ول be correct like 90% of the times without the need for dhamma فتحہ اور کسرہ. تو ریفرنس پوائنٹ ضروری ہے کسی بھی ورڈ کے اندر جاتے ہوئے. تو ترکیب سے ہمارا ڈسکشن شروع ہوا تھا. ترکیب بولتے ہیں ریسیپی کو. ریسیپی زبان کے اندر کیا کر رہی ہے؟ جو ترکیب از مفرد, ترکیب means one recipe, تراکیب recipes, lots of recipes. تو یہاں پہ ہم زبان کے اندر مسالے جات یا کانٹینٹ کیا ہوتے ہیں؟ what are the ingredients in a language? words, right? اور ان کو ہم ڈفرنٹ انداز میں, بیکاز مثال کے طور پہ what differentiates one بریانی type from the other بریانی type? سب کے اندر تو چاول پڑ رہے ہوتے ہیں, سب کے اندر شاید گوشت بھی پڑ رہا ہوتا ہے, سب کے اندر شاید کچھ مسالہ زیادہ ہوتا ہے, کچھ میں کم ہوتا ہے. And the way you do things first, پہلے آپ کچھ میں گوشت کو کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ چاول ڈالتے ہیں, یا کچھ میں آپ ساری چیزیں ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں, right? تو that is the variety. تو ترکیب زبان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ how to use الفاظ کو کس طرح سے کس ترتیب سے استعمال کرنا ہے اس کے اندر سے ایک طرح کے معنی اخذ کرنے کے لیے. So for example, if I say محمد نے مرغی کھائی, محمد نے مرغی کھائی, لیکن اگر میں اچھا یہ اس کی ترکیب ہے اور سب کو سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن میں ترکیب چینج کر دوں اور بولوں مرغی نے محمد کھائی, مرغی نے محمد کھائی, تو آپ لوگ شاید کریکٹ کرنے لگے نہیں محمد کھایا, لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں صرف given the same words, I'm playing with the same set of words. What's happening? اب کون کس کو کھا رہا ہے؟ مرغی نے محمد کھایا, مے بی لڑاکا مرغی ہوگی کیا ہو, I don't know, لیکن مرغی نے محمد کھایا یا کھائی جو بھی ہے, معنی بدل گئے. تو ترکیب کے بدلنے سے ایون تو اگر آپ سیم الفاظ استعمال کرتے ہیں معنی بدل جاتے ہیں, اور چونکہ معنی بدل جاتے ہیں مقصد بدل جاتا ہے. آپ کو طلب ہو رہی تھی بریانی کی, بن پلاؤ گیا, آپ کو طلب ہو رہی تھی پلاؤ کی, بن فرائیڈ رائس گئے فار ایگزامپل. تو انٹینشن کا ہونا کہ مجھے یہ میسج کمیونیکیٹ کرنا ہے اور پھر صحیح ترکیب کا استعمال کرنا. This is what a skill in the language is, that you are able to communicate to others, right? So for example, کچھ الفاظ کی ترکیب عربی میں فکسڈ ہے, اس کے ساتھ آپ کھیل نہیں کر سکتے, میننگ کہ اس کو ایک ہی طریقے سے بولا جائے گا. مثال کے طور پہ یہ جملہ این المعطف, این المعطف, این المعطف, ما معنی این المعطف؟ کوٹ کدھر ہے, جیکٹ کوٹ یا جیکٹ کدھر ہے, رائٹ؟ این المعطف. مثلا این الكتاب, این الكتاب, این القلم, این القلم. بائی دا وے میں پاز کر رہا ہوں, مجھے پاز نہیں کرنا چاہیے, میں ٹیچ کر رہا ہوں. سو این القلم, این المعطف, این المندیل. هذا منديل, تعرفون المنديل؟ منديل, هذا منديل. طيب فأين المنديل؟ أين المنديل؟ أين القميص؟ أين القميص؟ أين الكوب؟ أين الكوب؟ أين الكوب؟ أين الظرف؟ أين الظرف؟ أين الظرف؟ ظرف. أين؟ أين المعطف؟ هذا هو المعطف, هذا هو المعطف, هذا هو المعطف. أين القلم؟
هذا هو القلم. أين المنديل؟ أين المنديل؟ هذا هو المنديل. هذا هو المنديل. أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ هذا هو الكتاب. هذا هو الكتاب. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. So هذا صراط مستقيم. هذا هو المعطف. Confusion starts taking place. اور confusion کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں. Confusion نئے نیورل کنیکشن بننے سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے confusion. اگر confusion نہیں ہو رہی اس کا مطلب آپ کچھ نیا نہیں سیکھ رہے. Confusion ہوتی ہی اس لیے to indicate کہ a new neural connection is about to be made inside your mind. Confusion کیا ہوگی کہ this doesn't make sense. اس کا تو مطلب عجیب سا ہو رہا ہے کیونکہ ہاذا تو مجھے پتا ہے اس کا مطلب ہے یہ یا this, لیکن یہ ہوا کا تو مطلب ہے وہ اور he اور even it. So when we say هذا هو المعطف تو ہم بولنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم کیا یہ بول رہے ہیں کہ یہ کوٹ ہے یا ہم یہ بول رہے ہیں یہ وہ والا کوٹ ہے؟ تو what do you think؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ هذا هو المعطف کا more accurate اردو میں ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ کہ یہ کوٹ ہے یا وہ والا کوٹ؟ یہ وہ والا کوٹ ہے. یہ جو آپ وہ ڈھونڈ والا رہے کوٹ ہیں. ہے. ایگزیکٹلی جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. رائٹ. اور اس کا جو انگلش ویریئنٹ ہے, انگریزی کا ویریئنٹ ہے, یہ ہمیں ہوا کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اس لیے ضرورت پڑتی ہے بیکاز اگر میں صرف بولوں هذا معطف, اس کا ما معنی هذا؟ What does this mean? وہ کوٹ ہے. یہ کوٹ ہے, یہ کوٹ ہے, یہ کوٹ ہے. تو اگر مجھے بولنا ہے یہ وہ والا کوٹ ہے, عربی کے اندر ہم چیزوں کو خاص کیسے بناتے ہیں, معرفہ کیسے بناتے ہیں, اسپیسیفک ڈیفینٹ کیسے بناتے ہیں؟ الف لام الف لام لگا کے, الف لام ڈال کے, ایگزیکٹلی الف لام ڈال کے, ال لگا کے. تو اب اگر ہم اس کو ساتھ میں پڑھیں هذا المعطف, کیا میں کسی خاص کوٹ کے بارے میں بات نہیں کر رہا اس جملے میں؟ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ کر رہا ہوں. لیکن میں یہ کیوں نہیں بول رہا اور بجائے اس کے میں یہ کیوں بول رہا ہوں؟ جب مجھ سے میرے ابا نے بولا این المعطف یا ابراہیم, میں یہ کیوں نہیں بول سکتا هذا المعطف یا والدی؟ اور یہ کیوں بولنا زیادہ مناسب ہے هذا هو المعطف؟ کیونکہ اس ترکیب کا مطلب وداؤٹ, بغیر کسی ہوا یا ہیا کے درمیان میں اسم اشارہ کے اور ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کے اور the word we are pointing towards, ان کے درمیان ہوا اور ہیا کی ایبسنس means کہ یہ جملہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ کوٹ. اگر میں بولوں یہ کوٹ, کیا یہ کمپلیٹ مکمل جملہ ساؤنڈ کر رہے؟ نہیں. کیا مکمل جملہ ظاہر ہو رہا ہے اس آواز سے؟ یہ کوٹ, اس میں کیا لفظ مسنگ ہے کا لفظ مسنگ ہے. رائٹ. ہے اردو میں کسی بھی جملے کو تکمیلی شکل دیتا ہے, تھا, ہیں, ڈیپینڈنگ آن کہ ہم ایک کے بارے میں, ملٹیپل چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو هذا المعطف اگر میں بولوں گا تو مجھے مزید تفصیل درکار ہے. تو مثال کے طور پہ میں بولوں مجھے یہ والا کوٹ چاہیے, اريد هذا المعطف, then it's meaningful. If I say هذا المعطف جديد, this quote is new, یہ والا کوٹ نیا ہے, پھر کمپلیٹ کہلائے گا. لیکن بذات خود هذا المعطف
هذا المعطف ایک مکمل جملہ نہیں ہے. تب مزید تفصیل درکار ہے, یا تو پہلے کچھ بولا جائے یا بعد میں بولا جائے. اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہوا کا استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر, تاکہ دونوں معنوں کو, پرپوزز کو, ترکیبوں کو فرق کیا جا سکے, ڈفرینشیٹ کیا جا سکے. سو اسی لیے ہاذا اور ہوا استعمال ہوتا ہے اگر ہم کسی خاص چیز کے اوپر پوائنٹ کر رہیں گے. تو سوال یہ اٹھے گا, تو خاص کا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی بندے کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ یہ محمد ہے, اور محمد تو سارے کے سارے نام تو معرفہ ہوتے ہیں, رائٹ؟ تو کیا ہمیں اس میں بھی ہاذا ہوا محمد لگانے کی ضرورت پڑے گی؟ تو میرا جواب ہوگا نہیں, اس میں ہوا لگانے کی اس لیے ضرورت نہیں پڑے گی بیکاز یہ رول منسلک ہے ان معرفہ یا ان پراپر ناؤن سے یا ان اسم, ان ڈیفینٹ ورڈ سے کہ جو ال لگا کر خاص بنائے جاتے ہیں, جو بذات خود علم ہوں, جو بذات خود پراپر ناؤنز ہوں, جیسے چیزوں کے نام ہیں, جگہوں کے نام, شہروں کے نام, انسانوں کے نام, برانڈز کے نام, گاڑیوں کے نام فار ایگزامپل, یا ملکوں کے نام, کسی بھی پراپر چیز کا نام, کمپنی کا نام, اگر ال لگائے بغیر وہ پراپر ہے تو ہم ڈائریکٹلی ہاذا یا ہذہ اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں, اور ہوا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹو گیو دا میننگ آف یہ وہ والا ہے, یہ وہ والا محمد ہے جو میرے ساتھ اسکول میں پڑھتا ہے, یہ وہ والا نہیں ہے جو ہمارا پڑوسی ہے, یہ وہ والا محمد ہے. سو ہذا محمد اور ہذا ہوا محمد, ہذا کتاب, ہذا ہوا الکتاب. سو کتاب کے ساتھ مجھے ال لگانا پڑے گا اگر مجھے ہذا ہوا کی ترکیب استعمال کرنی ہے. So when I'm looking for something specific, هذا هو and so and so. So this is what this practice is about. So أين المعطف? هذا هو المعطف. أين الغرفة? أين الغرفة? مجھے روم کی طرف پوائنٹ کرنا ہے, تو جواب کیا ہوگا؟ یہاں پہ ایگزامپل ہے. Can somebody, can anybody volunteer? هذه هي الغرفة. جميل. لماذا أضفنا استعملنا كلمة هذه بدلا من هذا في هذا التركيب؟ لماذا قلنا هذه بدلا من هذا؟ لأن الغرفة مؤنث. نعم نعم أحسنت, لأن الغرفة مؤنث, لأن الغرفة مؤنث, لأن الغرفة مؤنث, لأن الغرفة مؤنث. اب آپ کہیں گے کیا ہو گیا, یہ تو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں, ہم نے تو سن لیا. There is a deliberate intention. جب بھی آپ میں سے کوئی ایک سیشن فیسیلیٹیٹ کرے تو کوئی ورڈ بولے یا انسٹرکشن دے, اس کو ریپیٹ کریں, بیکاز ہمیں اندر ہیمر کرنا ہے, ڈرل کرنا ہے. لِأَنَّ لِأَنَّ, پھر بعد میں جب اس کے مطلب بتایا جائے گا تو the context will become super clear. لِأَنَّ means because. So لِأَنَّ الْغُرْفَ مُؤَنَّث, because the sentence is the room is feminine. So for example, لماذا محمد غائب? Why is Muhammad absent? محمد غیر حاضر کیوں ہے, محمد غائب کیوں ہے؟ لأن محمدا مريض, لأن محمدا مريض, مريض اچھو اچھو. طيب, so مريض, so لأن محمدا مريض. لماذا خالد غائب? لماذا خالد غائب؟ لأن خالدا مريض, لأن خالدا مريض, لأن خالدا مريض. لماذا لماذا مثلا لماذا تدرس في المدرسة? Why do you study at school? لماذا تدرس اللغة العربية? لماذا تدرس اللغة العربية? Why do you study? آپ عربی زبان کیوں سیکھ رہے ہیں؟ لماذا تدرس اللغة العربية؟ لماذا تدرس اللغة العربية؟ لأنني أحب العربية, لأنني أحب العربية, چونکہ مجھے عربی سے محبت ہے, مجھے عربی پسند ہے, مثال کے طور پہ. سو لأن because. Anyways, أين الغرفة? هذه هي الغرفة. عربی کے اندر gender is a very important concept. So much so that every word that exists, everything that exists that occupies some space in the universe, whether it is literal or conceptual, virtual, ہر چیز جس کا وجود ہے اس کا جنس ہے عربی. Keep that in mind. Unlike اردو چونکہ ہم اردو جانتے ہیں تو اردو میں بھی تو ہر ایک چیز کا جنس ہے, ہر ایک چیز کا جنس ہے, انسان ہو, غیر انسان ہو, جانور ہو, جماد ہو, کچھ بھی ہو, کتاب کا بھی جنس ہے. ہاں, اردو کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے علاوہ یا جانوروں کے علاوہ جنس کا تعین کرنا کسی کانسیپٹ کی بیسس پہ نہیں کیا جا سکتا. دروازہ کھلتا ہے اور گاڑی چلتی ہے,
गाड़ी चलता क्यों नहीं और दरवाजा खुलती क्यों नहीं, वो सुनी सुनाए जिन्स हमें उर्दू में सीखने को मिले। अरबी में भी सुने सुनाए जेंडर्स हैं, जिन्स हैं, फेमिनिन हैं, बट वो कदरे कम है, और प्रिडिक्टेबल जेंडर्स बहुत ज्यादा हैं। हाउ डू वी प्रिडिक्ट दैट? You can talk about that later. लेकिन जेंडर इज अ कोर क्वालिटी इन अरबिक। हर जैसे उर्दू में हम बोलते हैं ना प्यारा, प्यारी, अच्छा, अच्छी, इसी तरह हम अरबी में सिफत जो है, जो एडजेक्टिव है, उसको भी हम उसी तरह जमील, जमीलुन, जमीलतुन, कबीरुन, कबीरतुन, जय्यिदुन, जय्यिदतुन, तो ये कॉन्सेप्ट अरबिक में भी अप्लाई होता है। सो अय्नल गुरफतु हादिही हियल गुरफतु। सो आई अंडरस्टैंड आपका टाइम आज का जो है इस हमारे डिस्कशन में गुजर गया। हालांकि हमने आप लोगों ने इंटेंट किया हुआ कि हम प्रैक्टिस करें, लेकिन चूंकि मुझे कहा गया था कि मैं एक लैंग्वेज सीखने की एक अपनी जर्नी शेयर करूं और एक कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करूं कि हम अपने ज़बान सीखने के मरहले को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो कुछ जो थे मैंने अपने ख्यालात का इजहार किया, कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंसेस बताई जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब चूंकि हम किसी अरबी मुल्क में नहीं हैं जहाँ पे 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन हम इमर्स रह सकें, तो हमें एक हाइब्रिड अप्रोच काम करेगी। हाइब्रिड अप्रोच क्या होगी कि वोकैब बिल्डिंग थ्रू द 4 स्किल्स ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर हैंड इन हैंड, बट नॉट अ वेरी ओवरवेलमिंग ग्रामर, क्योंकि हम किसी ना किसी एक जबान पे तो महारत रखते हैं, एंड चूंकि रखते हैं वी कैन एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग बाय इंट्रोड्यूसिंग और इनकॉर्पोरेटिंग ग्रामर। और इस किताब की मजे की बात क्या है कि जो पहले 2 वॉल्यूम्स हैं, इसके पहले इस किताब के असल में 4 वॉल्यूम्स होते थे, फिर पब्लिशर ने हर एक वॉल्यूम को 2 वॉल्यूम्स में स्प्लिट कर दिया, तो अब टोटल 8 वॉल्यूम्स हो गए। तो पहले जो 2 वॉल्यूम्स हैं इसके, व्हिच इज किताब अत-तालिब अल-अव्वल अल-जुज़ अल-अव्वल व किताब अत-तालिब अल-अव्वल अल-जुज़ अल-थानी, इसमें हार्डली थियोरेटिकल ग्रामर कॉन्सेप्ट्स कवर हुए, एंड दैट इज गुड। इट इज फोकसिंग ऑन टीचिंग यू द सेंटेंसेस and how to say them correctly. vocab build कर रहा है आपके जो है context सियाक़ात की basis पे, introduction से तहिया व तारुफ, al-usra, as-salah for example, al-hajj wal-umra, ad-dirasa, ये सारे context हैं, as-sakan for example, and then after you have enough vocabulary in those contexts, फिर जब वो बात करेगा कि जी अरबी के अंदर 3 parts of speech होते हैं, ism, fi'l, harf, which is book 3 and onwards, then things would start falling in place. तो आई विल ऑल्सो एडवाइस यू इंशाल्लाह टू रीड मोर एंड मोर ऑफ कुरान, और तर्जुमे के साथ पढ़ें जब तक कि आपको इंशाल्लाह फरफर समझ में ना आए अरबी में, तर्जुमे से पढ़ते रहें। इट वुड ओनली एक्ट टू रीइंफोर्स। वैसे तो कुरान समझ के पढ़ना ही है हमें, राइट? हमें अरबी सीखने का इंतजार तो नहीं करना, लेकिन वन फाइन डे इंशाल्लाह जब हमें अरबी आ जाएगी, बट चूंकि हम कुरान से मुतसिल थे, कनेक्टेड थे, हमारा ताल्लुक था, तो सडनली विल एक्सपीरियंस कि हमारी कुरानिक कॉम्प्रिहेंशन का जो लेवल है वो एक अलग लेवल पर है। फिर अगर इमाम इन्ना आतीना कल कौसर पढ़ रहा है और उसके बाद रुकू में चले आता है, तो आप विश कर रहे होंगे कि जी आई विश कि जी वो सूरह मरियम शुरू कर देता या वो लंबी सूरत कोई पढ़ता। ऐसा नहीं होता कि जी आप फजर में गए मस्जिद और इमाम ने शुरू की काफ हा या आइन सॉद, और आपने फजर के बाद सोने का प्लान किया था, आप कहेंगे यार तो पूरी लंबी सूरह मरियम के 2-3 पेजेस पढ़ेगा इमाम। तो जस्ट अ फ्यू टिप्स व्हेनेवर यू वांट टू यू नो आप बोर हो रहे हैं, अरबिक का मीडिया बहुत रिच अवेलेबल है ऑनलाइन, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, अरबिक कार्टून्स है, मैं इंशाल्लाह कुछ लिंक शेयर कर सकता हूँ, आप लोगों के पास ऑलरेडी होंगे, जस्ट टू लिसन। देखें, समझना इज नॉट द इंटेंट, यस दैट इज द पर्पस, बट दैट इज नॉट द होल एंड सोल इंटेंट। आप कुछ सुनेंगे, देखेंगे, यू विल क्रिएट मेंटल रेफरेंसेस। जब वो ऑफिशियली देर से चीज कवर होगी किताब के अंदर या लेसन के अंदर, तो आप कोरिलेट करेंगे, आप उस बंदे के मुकाबले में बासानी वो चीज सीखेंगे जिसने उसका कोई रेफरेंस या कोई पाला उस चीज से पढ़ा नहीं होगा किसी ओकेजन पे। तो अगर आपके कोई सवालात हैं इंशाल्लाह प्लीज कर सकते हैं। ये मुझे पूछना था, अपने कितने अरसे में आपको लगा इसको सब सीखने में, अरबी पूरी जैसे इस तरह से आप बात अच्छा, अरबी तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ, कोई ना कोई कोर्स यानी ऑनलाइन ट्यूटोरियल और मैं बहुत सारी, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर हम नॉन इमर्सिव एटमॉस्फेयर के अंदर हों, डिपेंड करता है एक फ्रीक्वेंसी कि आप हफ्ते में किस फ्रीक्वेंसी से आप सीख रहे हैं, यानी हफ्ते में कितने दिन आप सीख रहे हैं, कितने घंटे लगा रहे हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे आप लोग हफ्ते में 1 दिन मिलते हैं, करेक्ट? जी, दो दिन, एक दिन रिवीजन होती है, 1 दिन रिवीजन होती है, राइट? सॉरी मैंने आपका स्केड्यूल आज थोड़ा ऑफ हो गया होगा क्योंकि आज रिवीजन इतनी नहीं हमें बहुत सीखने को मिला है। लेकिन ओके, तो 1 घंटा दोनों दिन, राइट? तो अगर आप इसी सीक्वेंस से इस किताब को फॉलो करते रहें, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि
1.5 से 2 साल, बिकॉज आप हफ्ते में सिर्फ ऑफिशियली 2 घंटे दे रहे हैं, एंड अनऑफिशियली आप उसको प्रैक्टिस करते हुए वो भी एक्चुअली डिपेंड करता है आप कितना इन टच में हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियल सेशंस कि उसको आप आपस में घर पे प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं. तो आई वुड से 1.5 साल इज आपकी बोलचाल तो 6 महीने के अंदर शुरू जानी चाहिए, लाइक 5 महीने 6 महीने के अंदर, एंड यू डोंट हैव टू वरी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बोलचाल. मैं उस बोलचाल की बात नहीं कर रहा कि जी आप हर सियाक के बारे में बात कर सके, हर कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर सके. कम से कम वो कॉन्टेक्स्ट. आप परेशान मत हो कि मैं ये नहीं बोल सकता. आपके लिए लिटमस टेस्ट क्या है? इस किताब के अंदर जो चैप्टर्स कवर्ड हैं, क्या मैं उसकी वोकैबुलरी को अदा कर पा रहा हूँ? क्या मैं उसकी वोकैबुलरी को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, जुमलों में इस्तेमाल कर पा रहा हूँ? हाँ, अगर वहां पे मुझे दुश्वारी हो रही है तो दैट इज अ पॉइंट. इस किताब के आखिर में अगर आप देखेंगे, ऑल द वे इन द वेरी एंड, हर वॉल्यूम के अंदर एक जो है ग्लॉसरी है. ग्लॉसरी इन द सेंस के जी कौन सा वर्ड जो है अलिफ का जो वर्ड है या जाई का जो वर्ड है वो कौन से सफ़े पे आया है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं. या अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर डिवीजन पे जाएं तो हियर yes. So مفردات وحدات الكتاب الأول, المفردات بحسب الوحدات, vocabulary according to chapters. Chapter 1 के अंदर ये सारी vocabulary cover हुई है. And आपका टारगेट रिव्यू करने का सिर्फ ये नहीं हो कि जी मुझे पता है इस्नान क्या है, मुझे पता है अखुन क्या है, मुझे पता है उख्तुन क्या है, मुझे पता है अरबातुन क्या है, मुझे पता है. नो, रिमेंबर हमने बात की थी यूजिंग इंडिविजुअल वर्ड्स और यूजिंग सेंटेंसेस. तो क्या मैं इसका जुमला कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ? लाइक अखी मरीदुन, इसका मतलब मुझे अख पे दस्तरस हासिल है, राइट? अना इब्राहिम, अना मुअल्लिम, अना तालिब, अना तिलमीज, अना मिन पाकिस्तान, अना मिन فرنسا, أنا من السعودية, أنا من ماليزيا, أنا من بريطانيا, أنا من أمريكا, أنا من كذا وكذا. أنت, هل أنت مسلم أو هل أنت محمد, هل أنت طالب, أهلا وسهلا. तो आपको जब प्रैक्टिस करनी है, like end of the week maybe, so you can make this also our target के litmus test के क्या मुझे उस चैप्टर के जो वोकैबुलरी है उस पे मुझे पूरी महारत हासिल हो गई है कि नहीं. बिकॉज बसा औकात हमें ओवरवेलमिंग इसलिए लगता है कि जी अब कौन वो बुक खोले और मुझे कैसे पता चलेगा इतने सारे पेजेस उस चैप्टर के. दिस इज इन वन स्नैपशॉट. पूरे चैप्टर के अंदर जब वोकैबुलरी कवर हुई है, यहाँ से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं. हाँ, इसमें कुछ आपको ग्रामेटिकल इस्तिलाहात मिलेंगी. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और ये अच्छी बात है कि आपको मिलेंगी का अल मुखातब, यू नो प्रोनाउंस को अरबिक में बोलते हैं ज़मीर. व्हाट आर प्रोनाउंस? ज़मीर. प्रोनाउंस जैसे ये, वो, मैं, आप, हम, इस तरह के वर्ड्स को बोलते हैं प्रोनाउन. अरबी में सिंपल चीजें ये भी इस्म की कैटेगरी में आते हैं. वी डोंट हैव टू वरी कि प्रोनाउन एक अलग चीज है, बट यू कैन क्लासिफाई. ज़मीर इसको बोलते हैं. सो ये, वो, मैं, आप, हम चीजों की तरफ इशारा करने के लिए काम आते हैं ज़मीर. सो ये क्या जो है अल मुखातब हुआ ज़मीर अल मुखातब, आई सेकंड पर्सन, कि आप किसी से मुखातिब होते हैं. अच्छा, अरबी में मुखातिब का लफ्ज नहीं इस्तेमाल होगा, मुखातब का इस्तेमाल होगा. मुखातिब नहीं बोलेंगे, मुखातब बोलेंगे. मुखातब वो बंदा है जिससे हम बात कर रहे हैं. अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप मेरे लिए मुखातब हैं. तो क्या इज मुखातब ज़मीर मुखातब, वकी ज़मीर अल-मुखातबा. जब हम पढ़ते हैं सलाह में, नमाज के अंदर, सुब्हाना कल्लाहुम्मा व बिहम्दी का व तबारक अस्मु का व तआला जद्दु का व ला इलाहा गैरु का يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية كي إلى ربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. So का भी कुरान में मौजूद है, भी कुरान में मौजूद है. मस्मुकी मस्मुका, ما جنسيتك ما جنسيتك, كيف حالك كيف حالك, هل هذا كتابك هل هذا كتابك, كيف حالك, and so on. And जो ली है, basically it's ली not ला. हरफ जर, इसको क्या बोलते हैं? हरफ जर. तो यहाँ से आप टेक्निकल टर्म्स देख सकते हैं, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रेफरेंस. लेकिन आपको ये वर्ड्स मिलेंगे. अच्छा, इसकी एक और तरकीब इस किताब के अंदर क्या है कि चैप्टर के अंदर अगर पास्ट टेंस यूज हुआ हो या प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे वो दोनों टेंसेस लिस्ट करेंगे फॉर योर वोकैबुलरी. अब फॉर एग्जांपल उसरा का जो चैप्टर है, उसरा का है हियर. अब इन्होंने
उसमें आया था फॉर एग्जांपल अयना सईदा, सईदतु फिल मुसल्ला तुसल्ली, राइट, अयना सईदा, सईदतु फिल मुसल्ला तुसल्ली, तो उसमें से तुसल्ली यूज हुआ था। यहाँ पे इन्होंने मादी, पास्ट एंड प्रेजेंट, मुदारिअ दोनों बताया हुआ है, सल्ला युसल्ली। सो आपके, जैसे मैंने कहा कि इंसान का जहन इंडिविजुअल वर्ड्स को रटने में उतना ही एफर्ट सर्व करता है जितना मल्टीपल वर्ड्स को करे। तो इट्स बेटर कि आप सल्ला युसल्ली एक साथ याद करें, बजाय इसके कि सल्ला अलग सेशन में नशिस्त में याद करें और युसल्ली अलग नशिस्त में याद करें। सल्ला युसल्ली, सल्ला युसल्ली, सल्ला युसल्ली, सल्ला युसल्ली, सल्ला युसल्ली, एंड देन लेटर ऑन आपको तरीका भी आ जाएगा कि सल्ला को किस तरह से इस्तेमाल करना है, युसल्ली को क़रअ यक़रअ। तो हर चैप्टर के अंदर भले जिस टेंस का वर्ब आया हो, यहाँ पे आपको सिर्फ वो हुआ, जैसे थर्ड पर्सन मुफरद में एक पास्ट मादी लिस्ट कर देंगे, उसके बाद जो है स्लैश के बाद मुदारिअ व्हिच इज लाइक प्रेजेंट टेंस हाजिर। सो तो आई वुड से अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करते रहेंगे तो आपकी बोलचाल तो इंशाल्लाह अराउंड 6 से 7 महीने में अच्छी हो जाएगी, यानी जो मेजर कॉन्टेक्ट्स हैं जिंदगी के अंदर, और फिर आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। मेरे 2 तरह के, फॉर एग्जांपल जब मैंने लोगों को अरबी सीखने में मदद की है, मेरे 2 तरह के स्टूडेंट्स रहे हैं, कई तरह के लेकिन 2 तरह के। एक हैं जो सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना मैंने उनको दिया है, एक हैं जिन्होंने जो मैंने उनको हेल्प किया लर्न करने में, वो सीखे और अपने आप को वो कहीं और ले गए और ऊंचा ले गए। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने बोल दिया जी अल किताबु जमील। अब उनकी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने 10 तरीके ढूंढे इसी जुमले को बोलने के, अल किताबु जमील को दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कि एक भी लफ्ज दोहराया ना जा सके। Out of curiosity, they would watch more cartoons, more movie, more Arabic media, और मैं फुसहा की बात कर रहा हूँ, मैं आमिया या इजिप्शियन मीडिया कंटेंट की बात नहीं कर रहा, लेबनीज मीडिया कंटेंट की बात नहीं कर रहा, मैं ऑफिशियल स्टैंडर्ड अरबिक, MSA मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक की कंटेंट की बात कर रहा हूँ। और यूट्यूब के अंदर बहुत सारे फोरम्स हैं, चैनल्स हैं, जैसे क़ससुल कुरान, स्टोरीज ऑफ द कुरान है, वो इंग्लिश में भी है और अरबिक में भी है, तो आप अरबिक में देख सकते हैं। हिकायतुल फवानीस है, इट्स गुड, इट्स मेंट फॉर किड्स, लेकिन आप जो है सलाहुद्दीन पर है, सलाहुद्दीन अय्यूबी पे कार्टून सीरीज है, वो आप देख सकते हैं। और जो ये एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करेंगे तो विद इन 6 मंथ्स एक वो होगा जो सिर्फ कैफा हालुक बोल सकेगा, मसमुका, इस्मी, इब्राहिम बोल सकेगा, और एक वो होगा जो इससे बहुत कुछ ज्यादा बोल सकेगा। और वो ज्यादा इसलिए बोल सकेगा कि यू नो दे यूटिलाइज्ड व्हाटएवर बेयर मिनिमम जो हम क्लास में कर रहे हैं, और उसके ऊपर उन्होंने अपनी इमारत खड़ी करना शुरू कर दी। बिकॉज जबान पूरी की पूरी किसी भी क्लास में नहीं सिखाई जा सकती, वो आपका खुद का शौक है, लेकिन एक बेयर मिनिमम आपको एक इम्पीटस, एक कैटलिस्ट क्लास के अंदर मिल जाएगा, एक स्ट्रक्चर, एक ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, जिसकी बेसिस पे आप अपनी इमारत मुसलसल तामीर। और ये याद रखें, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक दिन आपको फर कुरान समझ में आने लगेगा। कुरान आपको पहले दिन से ही समझ में आने लगेगा, उसका प्रोपोर्शन चेंज होता रहेगा। और ये कैसे होगा कि आप कुरान से मुंसलिक रहें, बहैसियत मुसलमान मुंसलिक रहें, और बहैसियत अरबी तालिब इल्म ज्यादा मुंसलिक रहें, सोचें, तदब्बुर करें, एंड यू नो रीड मोर एंड मोर ऑफ कुरान। तो जो है आपका अरबी का जो फ्लुएंसी है, जबान रवानी, बोलने की, बोलचाल की, वो आपकी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। और उसके बाद एज अ सेकंड स्टेप क्या होगा, जब आप ग्रामर शुरू करेंगे ऑफिशियली, बिकॉज ये तो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, सिंपल लाइक हादा भाई, हादा किताब। जब सेंटेंस बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल हियर, फॉर एग्जांपल some of you might appreciate more क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये सीखा होगा, and some of you will have something new. So इन्ना का अरबी में मकसद क्या है? हम उर्दू में तर्जुमा क्या देखते हैं? उर्दू में इन्ना का तर्जुमा बेशक, राइट, बेशक। अच्छा, किसी भी जबान को, अच्छा मेरी आजकल मैं यहाँ पे सुबह शाम तक अरबी लिखता हूँ, तो वो मेरे स्ट्रोक्स उर्दू वाले जो हैं वो अरबी के हो गए। ओके, बेशक। नाउ बेशक, अच्छा आपने कभी ताज्जुब किया है जब आप कुरान का तर्जुमा पढ़ रहे होते हैं, जगह जगह अल्लाह सुब्हानहु व तआला, यानी इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु इन्नल इंसाना लफी खुस्र इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र इन्ना अरसलना नूहन इला क़ौमिही इन्नद दीन इन्ना। तो तर्जुमे में कसरत से बेशक आता है, क्या हम इतनी कसरत से बेशक बोलते हैं उर्दू जबान में?
लाइक मैं दिन शुरू करता हूँ, लफ्ज बेशक आप दिन में कितनी मर्तबा सुनते हैं, सुबह से लेके अपने सोने तक, जागने से लेके सोने तक, अपने रोज मामूलात में, या अगर आपकी जबान अंग्रेजी हो तो आप इंडीड या श्योरली और सर्टेनली कितनी मर्तबा, कितने परसेंट ऑफ द टाइम सुनते हैं? अगर आप 100% में से मुझे बताएं। 1%. Rarely 0.1, Sometimes 1 and बहुत कम। sometimes कभी तो आप सुनते भी नहीं है बेशक, जी राइट? अनलेस के जी आप कोई खूबसूरत किसी ने बात की और आप अपने हम आंगी का इजहार कर रहे हैं कि आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं, बोलते हैं बेशक, यकीनन यकीनन बेशक, राइट? ये बात आप नोटिस करें कि जब हम कुरान का तर्जुमा उर्दू के अंदर पढ़ रहे होते हैं और बेशक बार बार आ रहा होता है, तो देयर इज अ काइंड ऑफ डिस्कनेक्ट क्या होता है कि हमें लफ्ज तो पता है बेशक, लेकिन डिस्कनेक्ट इसलिए क्योंकि हम ये लफ्ज अपनी जबान में या ये कॉन्सेप्ट अपनी जबान में इतना इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि जबान के अंदर पाया जाता है। तो उससे हमें ये पता चलता है जबान के अंदर पैराडाइम्स का कॉन्सेप्ट है, लाइक पैराडाइम्स परसेप्शन के अंदर होता है, लेकिन हर एक जबान आप समझ लें एक सोचने का तरीका है। अरबी का जो पैराडाइम है या अरबी का सोचने का जो अंदाज है या दुनिया को परसीव करने का अंदाज है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है किसी और जबान से, और किसी और जबान का भी सोचने का अंदाज दूसरी जबानों से मुख्तलिफ है। हर एक जबान अल्लाह की बनाई हुई है, तो हर एक जबान को जो है यूनिक बनाया गया। तो अरबी के अंदर ताकीद, एम्फेसिस का पैराडाइम इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पैराडाइम, एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हर्फ आखिर। हर्फ आखिर का मतलब है कि जैसे वो कोर्ट में जब जज सेंटेंस पास करता है, सजा सुना देता है, उसके बाद पेन की नोक तोड़ देता है, राइट, फॉर एग्जांपल। तो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। जबान के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अगर इस्तेमाल किया जाए तो सुनने वाला भले आपका मुखालिफ हो, भले आपका दोस्त हो, उसको यकीन करना पड़ेगा। और यकीन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जबान के अंदर वो आर्सनल, वो वेपन उस जबान के अंदर पाया जाता है। इट्स लाइक किसी ने गन पॉइंट पे नाउजुबिल्लाह कहा कि ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये हकीकत है। तो वो क्या चीज है? अरबी के अंदर बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं, इन्ना उन अल्फाजों में से एक है। हाँ, उर्दू में हम बेशक अल्लाह जो है, बेशक इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। तो बेशक इंसान खसारे में है, इंसान यकीनन खसारे में है, हमें समझ तो आ रहा होता है, लेकिन उसको नेचुरली एंजॉय करते हुए कि उस जबान के अंदर हमें उसमें कोई परायापन ना लगे, अरबी का पैराडाइम जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये आपने जान लिया तो हमें ये पता चलेगा कि इन्ना की जो तौकीद है या एम्फेसिस है, इट नीड्स समथिंग टू एम्फेसाइज, राइट? आई कांट जस्ट से अस्सलाम वालेकुम इन्ना, अस्सलाम वालेकुम इन्ना, डज इट साउंड कंप्लीट? नहीं, इन्ना भूखा है, इन्ना को कुछ एम्फेसाइज करना है, राइट? तो मे बी लाइक इन्नल यौम जमीलुन, आज का दिन यकीनन बेशक आज का दिन खूबसूरत है, प्यारा है। और इन्नल अरबिय्यत जमीलतुन, अरबी बेशक अरबी आसान है, सहलतुन ब्यूटीफुल, प्यारी है। फॉर एग्जांपल इन्ना, अरबी के अंदर इन्ना को इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं। उर्दू में हम बेशक उसी लफ्ज के साथ इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर इसके मानने का इतलाक करना है। ऐसा नहीं हो सकता मैं बोलूं बेशक और मैं कुछ आइम आयशा कुछ और बात करूं और फिर मैं आखिरी में जो लफ्ज बोलूं मैं कहूं बेशक का इतलाक इसके ऊपर होता है। क्या उर्दू में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मैं बेशक तो पहले इस्तेमाल कर लूं लेकिन उसका इतलाक मैं आखिरी लफ्ज पे करूं 5-6 अल्फाज बोलने के बाद? बिकॉज सुनने वाले को तो पता ही नहीं चलेगा कि बेशक, वो उर्दू का पैराडाइम क्या है? बेशक के फौरन बाद जो कुछ आ रहा है उस पे बेशक का इतलाक है, बेशक उस पे लागू है। Who is following me so far? I want to hear yeses. G. Okay. Okay. So जी जी, तो बेशक का इतलाक अरबी में आपके ऊपर है कि आया आप उसके मुत्तसिल जो चीज है उसके फौरन बाद जो लफ्ज आ रहा है उस पे आपने इन्ना का इतलाक करना है, या कोई आखिरी में चीज आ रही है उस पे। अरबी में वो शो कैसे करते हैं? वो हम इराब से शो करते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल इफ आई से inna, let's say
إن في خلق السماوات والأرض help me مجھے آیت complete کرنے میں إن في خلق السماوات والأرض آيات لقوم وخ- يوقنون واختلاف واختلاف الليل الليل والنهار والنهار لا آيات أولي الألباب exactly so مفرد है right لا آيات or آيات أولي I think الألباب yeah li آیات جمع ہے okay so آيات li أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا and so on. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اردو کا ترجمہ آپ پڑھیں گے, آپ یہ پڑھیں گے بے شک, رائٹ, بے شک آسمانوں کی تخلیق, آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں اولو الالباب کے لیے. فار ایگزامپل, تو اردو ترجمے سے آپ کو کیا لگتا ہے بے شک, لفظ بے شک کا اطلاق کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ ہر ایک چیز پہ, نشانیوں اولي الالباب پہ. اوکے, میں اگر بتاؤں کہ گرامیٹیکلی فرام دی عربک اسٹینڈ پوائنٹ ان کا اطلاق آیات پر ہے. اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے اچھا اس کے اوپر کثرتین کیوں آئے؟ جس نے بھی اگر تھوڑا ایکسٹرا پڑھا ہوا ہوگا یا کہ یو نو ان از اے نصب کازر, اٹ کازز, وہ جو ہے اسم کو منصوب بنا دیتا ہے, رائٹ, گیو می ون سیکنڈ ہیئر, تو وہ ورڈز کو منصوب بنا دیتا ہے. تو یہ تو کثرت ہی نہیں, تو جر, تو وہ آپ کو میں بتاتا ہوں, یہ منصوب ہے جمع مؤنث سالم, اٹ ساؤنڈ فیمینن پلورل. تو اینی ویز, تو ان کا اطلاق جب آپ انشاءاللہ گرامر میں اسٹیج پہ پہنچیں گے تو دین یو ول انشاءاللہ اپریشیٹ اٹ مور. تو یہ یہاں پہ کیوں مینشن کیا ہے؟ کیونکہ عربک پیراڈائم اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ ہم الفاظ کو کا چناؤ پہلے یا بعد میں اس کی تقدیم یا تاخیر کریں based on their significance, based on their priority, what the speaker wants them to be communicated as. تو اس کا آئیڈیل ٹرانسلیشن اگر میرے اس میں کیا جائے تو وہ یہ ہوگا, فرام دی عربک پیراڈائم وہ یہ ہوگا کہ زمین و آسمان کی تخلیق اور دن اور رات کے بدلنے میں یقیناً نشانیاں ہیں, یقیناً اور بے شک نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ گہری سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے, اولو الالباب. فار ایگزامپل آپ کو بتایا لگ رہا ہوگا تو ہیئر لائن ہے, ناٹ دیٹ بگ آف ڈفرنس, بٹ میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو عربک کی پاور کا اندازہ ہوگا کہ عربی کے اندر یہ ڈائریکٹلی آیات انا کے بعد بھی استعمال ہو سکتی تھی, لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہوئی, بیکاز ایمفیسائز یہ تھا کہ ہم بے شک سے بڑھ کے ہم دیکھیں کہ کس کے متعلق بات کی جا رہی ہے, پھر کیا چیز اس کے بارے میں یقینی ہے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو دس واز جسٹ این ایگزامپل کہ جب ہم قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے. یس پلیز گو اہیڈ. سر ایک وہ اس کی حوالے سے ایک اور آیت آ رہی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, تو اس کے اندر یہ اسٹرکچر چینجڈ ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, نہیں اس میں یہی اسٹرکچر ہے, اور انا کا اطلاق صرف نا پہ ہو رہا ہے, ہم پہ, لائک اللہ اپنے آپ پہ بول رہے ہیں. اوکے, کہ بے شک ہم نے. Okay, so this was just a tangent, just to tell you کہ زبان کے پیراڈائمز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہر ایک زبان کے پیراڈائم. So جب ہم عربی کے آپ بول چال سیکھیں گے تو آپ اس کا پیراڈائم سیکھیں گی, not just mere words but how thoughts are processed in that, inshallah. So that's it from my end. And کوئی کسی کو کوئی ذاتی سوال ہو عربی سے متعلق تو you can always ask me. میرا واٹس ایپ نمبر سسٹر عائشہ کے پاس ہے تو وہ شیئر کر سکتی ہیں. میں صرف اگر آپ سے ریکویسٹ کروں کہ اگر جو ہمارا ڈائریکٹلی کریٹر والا گروپ ہے اس میں میں آپ کو ایڈ کر دوں. جی بالکل, اگر کوئی ڈائریکٹلی کسی کا کوشچن ہو تو وہاں پر آپ ضرور. ہاں, اٹ وڈ بی بیٹر, کیونکہ جو کوشچن سے بندہ زیادہ سیکھتا ہے, تو آپ سوال کریں گے تو دوسرے اور لوگ بھی اس سوال سے سیکھیں گے انشاءاللہ. جی,
اور دوسرا ایک میری ہم سب کی یہ ریکویسٹ رہے گی کہ اگر آپ گاہے بگاہے اپنا قیمتی وقت ہمیں تھوڑا سا دے دیا کریں تو ہم سب کے لیے بہت بہت زیادہ فائدہ مند رہا, بہت انسپریشنل ہونے کے ساتھ ساتھ لرننگ ایکسپیرینس بھی تھا. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. اور اگر آپ ہمیں اس طرح سے کوئی سیشنز دے دیا کریں تو یہ بہت ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوگا. نہیں انشاءاللہ. جی سر, بالکل بالکل بالکل. نہیں میں انشاءاللہ یہ ٹائم میرے لیے مناسب ہی ہے تو میں انشاءاللہ آئی کین سی, اور پھر اس پہ میں آپ کو کنفرم کر کے بتا دوں گا انشاءاللہ. جی بالکل, آپ پھر جب کنفرم کر دیجیے گا تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں گے. جزاک اللہ خیر ضرور آپ سب کا, اسپیشلی آپ کا اور ڈاکٹر عابد کا, جنہوں نے جو ہے ہمیں یہ اپرچونٹی دی کہ ہم اللہ کی کتاب سے قریب ہونے کے لیے اس لینگویج کو سیکھ سکیں اور ایک مختلف انداز سے, جیسے کہ آپ نے ایکسپلین کیا. تو آج کا سیشن جو ہے ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر میں جو ہے استاد ابراہیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں جو ہے بہت کچھ سکھایا, اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اس کے جو ہے وہ انتظار میں رہیں گے اگلے سیشنز کے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ سر. جزاک اللہ سر. وعلیکم السلام.